محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رونق افروز علماء ملت اسلامیہ، سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بکاری خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ۔ شہاب بے کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد شیانم اغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ با آواز بلند پورا مجمع، اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ بابرکت رات جس میں ہم اور آپ شریک سعادت ہیں، اللہ پاک قبول فرما لے۔ اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا، جب کوئی میرا امتی مجھ پر رسماً درود پڑھتا ہے تو اس کا درود میری بارگاہ میں اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جب کوئی میرا عاشق مجھ پر دل سے درود پڑھتا ہے تو میں اپنے امتی کا درود اپنے کانوں سے سنا کرتا ہوں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے، اگر آپ اپنی آواز میں اپنے آقا کو اپنی زبان میں درود پاک سنانا چاہتے ہیں تو بلند آواز سے ایک مرتبہ اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے بھی میرے بھائی لوگ یہ روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں، پنڈال میں جگہ خالی ہے، اور آپ کے یہاں اگر آپ کے مہمان کی بات مان لی جاتی ہو تو برائے کرم پنڈال میں آ کر کے تشریف رکھیں، اور دل جمعی کے ساتھ میں جلسہ گاہ میں تشریف رکھیں، اور پیار کے ساتھ حسنین رضا منظری بریلوی کا پیغام محبت اپنے دل کی ڈائری پر نقش کرتے جائیں۔
آپ کے اس بنگال کی اس کھاڑی میں پہلی مرتبہ حاضری کی سعادت مجھے نصیب ہوئی ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس حاضری کو بابرکت بنائے اور آئندہ بھی آپ سے ملاقات کا ایک راستہ بنے۔ محب گرامی وقار جناب واپی بھائی اور ان کے تمام تر ساتھیوں کی محبتوں پر بریلی شریف سے حسنین رضا منظری آپ کے روبرو حاضر ہے۔ اللہ پاک اس کمیٹی کی عمر میں، کمیٹی والوں کے کاروبار میں اور یہاں کے تمام مسلم بھائیوں کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں رحمتیں نازل فرمائے۔ ذرا پورا مجمع ایک مرتبہ بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ۔ آواز بڑھائیے آپ اپنی بھی، لیکن میں جس ماحول میں بولنے کا عادی ہوں ویسا اگر آپ مجھے ماحول دیں گے تو میں چاہوں گا کہ جو آپ تک پیغام میں لے کر آیا ہوں اسے بچا کر واپس نہیں لے جاؤں، بلکہ جو پیغام دینا چاہیے وہ آپ تک پیغام پہنچ جائے۔ اگر آپ بخالت اور کنجوسی سے کام لیں گے تو میں ٹائم پاس بھی کر سکتا ہوں، لیکن آپ اچھا سننے کی کوشش کیجئے گا تو میں انشاءاللہ بہتر سے بہتر سنانے کی کوشش کروں گا۔ عنوان دیا گیا ہے آپ کو حضور کی سیرت طیبہ پر تقریر کرنی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے وہ گوشے جس پر انسان عمل کر لے تو اس کی دنیا اور آخرت میں اللہ پاک بلندیاں اور بھلائیاں تحریر فرما دیتا ہے۔ آج کی تقریر خصوصیت کے ساتھ میرے جوان بھائیوں کے لیے، اسلامی رشتے کی ماؤں اور بہنوں کے لیے یقیناً نمونہ عمل بننے جا رہی ہے۔ آپ حضرات اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ عورت ہیں تو آپ کی آواز بھی عورت ہے، اپنی آواز کو دبا کر رکھیے گا، شور شرابی کی بالکل گنجائش نہیں ہے، آپ اطمینان سے تشریف رکھیں۔ ذرا ایک مرتبہ اور ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے آپ یا رسول اللہ۔ اچھا ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیے آپ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اچھا آپ کن کن بھائیوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیے تو۔ سب کے آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ ذرا لحق کے جتنے اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اتنی ہی آواز میں ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے یا رسول اللہ۔ دنیا کا یہ دستور ہے، میں شروع ہو رہا ہوں، آپ کتنی جلدی مجھے کیچ کرتے ہیں، میں آپ کے قریب ہو رہا ہوں۔ دنیا کا یہ دستور ہے، ہر چھوٹا اپنے بڑے کی تعریف کرتا ہے، ہر بیٹا اپنے باپ کی تعریف کرتا ہے، ہر شاگرد اپنے استاذ کی تعریف کرتا ہے، ہر مرید اپنے پیر کی تعریف کرتا ہے، لیکن اسی زمین کے اوپر، اسی نیل گگن آسمان کے نیچے ایک دنیا میں ہم نے انوکھا باپ دیکھا، ایک دنیا میں ہم نے ایک انوکھا باپ دیکھا کہ ابھی بیٹا پیدا بھی نہیں ہوا اور باپ اس بیٹے کی آمد کی تعریف کر رہا ہے۔ اب تاریخ کا چیپٹر جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں پتہ یہ چلتا ہے وہ تاریخ کے قصیدے پڑھنے والا کوئی اور نہیں، نسل انسانی کا باپ آدم ہے، جس نے اپنے بیٹے جناب شیش علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تھا، او بیٹے شیش جب اللہ کا ذکر کیا کرو تو ساتھ میں محمد کا ذکر ضرور کر لیا کرو۔ تو بیٹے نے عرض کیا تھا ابا جان ذرا یہ تو بتائیے گا آخر آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو حضرت آدم نبی جن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، او بیٹے شیش تجھے معلوم نہیں ہے کہ جو میں بتانے جا رہا ہوں، میں نے جب جنت الفردوس میں اپنی آنکھوں کو کھولا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ جہاں پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اسی جگہ پر اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ میں نے جنت کے دروازے پر دیکھا تھا تو خدا کے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ میں نے جنت کی حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں کو دیکھا تھا تو میں نے اللہ کے نام کے ساتھ اس محمد کا نام بھی لکھا ہوا دیکھا تھا۔
اتنا ہی نہیں تو جناب آدم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا او بیٹے جب جب اللہ کا ذکر کیا کرو تو ساتھ میں محمد کا ذکر ضرور کیا کرو. تو بیٹے نے کہا تھا آخر ابا یہ کون ہے؟ تو فوراً حضرت آدم نے جواب دیا تھا جو سوال تم آج کر رہے ہو یہی جب میں نے کل رب کی بارگاہ میں کیا تھا اور میں نے رب کے حضور عرض کیا تھا مولا آخر یہ تو بتا دیا جائے یہ جنت میں تیرے نام کے ساتھ کس کا نام لکھا دیکھ رہا ہو؟ یہ جنت کی حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں پر تیرے نام کے ساتھ کس کا نام لکھا دیکھ رہا ہو؟ یہ جنت کے درختوں کے پتے پر تیرے نام کے ساتھ کس کا نام لکھا دیکھ رہا ہو؟ تو مشیت نے یہی تو جواب دیا تھا اے آدم ہم تجھے دنیا میں بھیج رہے ہیں تو دنیا والوں کو یہ پیغام دے دینا جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا وہ پیغمبر آیا نہیں آنے والا ہے. جس کے لیے دنیا کو سجایا گیا وہ پیغمبر آیا نہیں آنے والا ہے. حضرت آدم آئے تھے یہی پیغام لے کر آئے تھے. جناب شیس آئے تھے یہ پیغام لے کر آئے تھے. جناب الیاس آئے تھے یہ پیغام لے کر آئے تھے. حضرت یعقوب آئے تھے یہ پیغام لے کر آئے تھے. حضرت سلیمان آئے تھے انہوں نے یہ پیغام دیا تھا. جناب عیسیٰ آئے تھے انہوں نے یہ پیغام دیا تھا. اور جب تمام پیغمبروں کے پیغامات پر بریلی شریف کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نظر پڑی تو بریلی شریف کا لبا یوں پکار اٹھتا ہے یا رسول اللہ زمین و سما تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چلا تمہارے لیے بلے تو جہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ دان میں سبا تمہارے لیے بدر میں ہجا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھائے بھی باہر تمہارے لیے. اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. آخر یہ کون پیغمبر دنیا میں تشریف لے کر آ رہا ہے؟ ادھر باپ نے اپنا قلم چلایا تھا اور باپ کا قلم ہی چل رہا تھا. جب باپ کا قلم رکا ہے تو اسی قلم نے قلم چلاتے ہوئے اسی باپ کا ایک اکلوتا ایسا جوان بیٹا اٹھا جس بیٹے کی پوری دنیا میں نظیر نہیں مل رہی ہے. اب وہی بیٹا اٹھ رہا ہے تو وہ یوں بخار اٹھ رہا ہے کہ رسول انہی کا تو مزدہ سنانے آئے ہیں انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں. فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں. حضرات آخر یہ دنیا میں آنے والا کون ایسا پیغمبر ہے کہ جو ابھی پیدا بھی نہ ہوا ہو اور اس سے پہلے کے پیغمبر آنے کی بشارتیں دے رہے ہو؟ اب تاریخ قریب آ رہی ہے. اب وہی تاریخ آتی ہے جس کی بشارت حضرت آدم نے دیا تھا جس کی بشارت کو جناب الیاس و یعقوب و سلیمان و یوسف نے دیا تھا. تمام پیغمبروں کی بشارت کا وہ دن آ رہا ہے. غلاف کعبہ کو تھاما تھا جناب عبدالمطلب نے اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا میرے بیٹے عبداللہ کے گھر میں ایک ایسا بیٹے کو پیدا کر دینا جس بیٹے کا چرچا قیامت تک ہوتا رہے. یہ ادھر جو دعائیں کی جا رہی تھی اور ادھر رب کی رحمتوں کو جوش آ گیا اور یہ دعا باب اجابت سے ٹکرائی ہے تو مستعد فضا ربیع الاول کی بارہ تاریخ کو سننے میں مل گیا ہے کہ کعبہ آپس میں ہل رہا تھا. کعبہ کبھی دائیں ہل رہا تھا, کعبہ کبھی بائیں ہل رہا تھا, کعبہ کبھی آگے ہل رہا تھا, کعبہ کبھی پیچھے ہل رہا تھا. اور جب چہار چالیس کعبے کو ہلتے دیکھا تھا تو عبدالمطلب نے عرض کیا تھا مولا آخر زمین پر تیرا کوئی عذاب اترنے والا تو نہیں جس کی بنیاد پر یہ کعبہ ہل رہا ہے. مولا یہ زمین پر تیرا کوئی عذاب نازل ہونے والا تو نہیں جس کی ہیبت کی بنیاد پر یہ کعبہ گردش کر رہا ہے, کعبہ حرکت کر رہا ہے. مولا آج سے پہلے میں نے کعبے کو ہلتے نہیں دیکھا, آج سے پہلے میں نے کعبے کو گردش کرتے نہیں دیکھا, آج سے پہلے کعبے کو میں نے کبھی ہلتا نہیں دیکھا. آخر ماجرا کیا ہے؟ تو مشیت نے جواب دیا تھا اے عبدالمطلب یہ سوال ہم سے ہرگز مت کیجیے گا. اگر تجھے سوال ہی کرنا ہے تو اس پتھر کے بنے مکان کعبہ سے کر لینا. تو عبدالمطلب عرض کرتے ہیں مولا یہ تو کعبے کا کعبہ ہے, یہ تو پتھر سے بنا مکان ہے, یہ بے زبان ہے کیسے بول پائے گا؟ انسان ہوگا تب نہ کلام کرے گا. یہ تو پتھر سے بنا مکان ہے, آخر یہ نہیں بول سکتا. تو آپ کی رحمتوں نے جواب دیا تھا اے عبدالمطلب سنو آج سے پہلے نہیں بولا ہو لیکن آج بلواؤ گے تو یہ کعبہ بولتا نظر آئے گا. آج کیا تھا مولا آخر یہ کعبہ آج کیوں بولے گا؟ تو مشیت نے جواب دیا تھا اس لیے بولے گا کہ گھوموں کو اگر بلوانے والا
مجھے بتاؤ سارے لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ذرا محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولیے نا سبحان اللہ۔ سرکار آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی مصطفیٰ چاند رحمت علیہ تشریف و ثنا کی آمد مکہ المکرمہ میں ہوئی، غلاف کعبہ کو عبد المطلب نے چھوڑا اور دوڑے دوڑے اپنے مکان پر تشریف لائے۔ اور جیسے ہی مکان پر آئے ہیں نا، آپ ذہن حاضر رکھیے گا، میں کوشش کرتا ہوں جب سے سرکار کی آمد ہوئی ہے، جب سے لے کر حضور قبر انور میں تشریف لے گئے ہیں، پوری 63 سال مصطفیٰ کی زندگی کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش میں ہوں۔ ہاتھ اٹھا کے محبت سے کہہ دیں آپ سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا ہے، دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں، کس شان سے آئے ہیں۔ اب ذہن میں ایک سوال، علماء اکرام پڑھے لکھے لوگ توجہ فرمائیے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس پہ بہت ضرورت ہے، آپ ذہن حاضر رکھیں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ کے شہر مقدس کی قسم ہے، اس لیے کہ جس شہر میں آپ موجود ہیں، حضور مکہ میں تشریف لے کر آئے ہیں، اللہ نے اپنا چہیتا پیغمبر مکہ میں بھیج دیا ہے۔ اب جیسے ہی چہیتا پیغمبر مکہ میں آیا تو ذہن میں سوال پیدا ہونے لگا، اے پروردگار عالم، اگر تجھے اپنا محبوب بھیجنا ہی تھا تو دنیا کے کسی اور کونے میں بھیج دیتا۔ پوری دنیا پڑی ہے، دنیا کے کسی خطے میں اپنا محبوب کو بھیجتا، لیکن کیوں نے مکہ شریف ہی میں اپنا محبوب کو کیوں بھیجا ہے؟ علماء رہنمائی کریں تو رب کی رحمت جواب دیتی ہے اس لیے میں نے محبوب کو مکہ میں بھیجا ہے تاکہ مکے میں میرا افضل گھر کعبہ ہے، تو افضل جگہ کعبہ، تو افضل پیغمبر بھی مکے ہی میں تشریف لانا چاہیے، اس لیے حضور مکہ میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ اب ذہن میں سوال پھر پیدا ہوتا ہے، آخر مولا یہ بھی بتا دیا چاہے جب تو نے اپنا افضل پیغمبر مکہ میں بھیجا ہے، ہاں بھیج دیا، تو اب یہ بھی بتا دیا چاہے مولا کہ مکہ افضل ہے یا حضور مکے سے مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو کیا مدینہ افضل ہے؟ اب اس میں ہمارے علماء کی دو جماعتیں ہو گئی، یہاں پر فقہا اور محدثین دو دھڑوں میں بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ کسی نے کہا مکہ افضل ہے، کسی نے کہا مدینہ افضل ہے، کسی نے کہا مکہ افضل ہے۔ اب دونوں جماعتیں اپنی اپنی دلیلیں رکھ رہی ہے، تو ایک امام کہنے لگتے ہیں مکہ اس لیے افضل ہے، علماء توجہ فرمائیے گا، کہاں مکہ اس لیے افضل ہے کہ یہاں پہ اللہ کا گھر کعبہ موجود ہے۔ کسی نے کہا مکہ اس لیے افضل ہے، یہاں پہ مقام ابراہیم ہے۔ کسی نے کہا مکہ اس لیے افضل ہے، یہاں پر مینا اور مزدلفہ ہے۔ کسی نے کہا مکہ اس لیے افضل ہے، یہاں پہ غار ہرا غار ثور ہے۔ کسی نے کہا مکہ اس لیے افضل، یہاں پہ غار ثور مقام ابراہیم ہے۔ جب یہ تمام طرز باتیں ہوتی رہی، اتنے میں امام مالک کھڑے ہو گئے اور اس کے بھرا جواب دینے لگے، اور ہم تو عاشق رسول ہیں، عاشق ہمیشہ عشق کی بات کیا کرتا ہے۔ اب عاشق رسول کے طور پر جناب امام مالک جواب دینے لگتے ہیں، اے علماء سن لیجیے گا، کہا آپ نے کہا مکہ اس لیے افضل، یہاں پہ کعبہ ہے۔ آپ نے کہا مکہ اس لیے افضل، یہاں پہ مقام ابراہیم ہے۔ آپ نے کہا مکہ اس لیے افضل، یہاں پہ زمزم کا کنواں ہے۔ آپ نے کہا مکہ اس لیے افضل، یہاں پہ غار ہیرا ہے، غار ثور ہے، جبل نور ہے، جبل رحمت ہے۔ آپ نے کہا مکہ اس لیے افضل ہے، یہاں پہ آپ نے کہا مکہ اس لیے افضل ہے، یہاں پہ اللہ کا گھر کعبہ موجود ہے۔ اتنے میں ایک امام اور کھڑے ہو گئے اور کہنے لگتا ہوں امام مالک کیا بات کر رہے ہو؟ مکہ اس لیے افضل ہے کہ یہاں پر حج ادا کیا جاتا ہے۔ اب توجہ کیجیے گا حضرات، کہا یہاں پر حج ادا کیا جاتا ہے، اتنا سننا ہی تھا امام مالک۔ اب اس کی تفسیر علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرما رہے ہیں، اور علامہ شیخ اسماعیل حقی اسی آیت کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں، تفسیر روح البیان شریف میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی ان اماموں نے کہا مکہ اس لیے افضل کے کعبہ، مکہ اس لیے افضل کے مقام ابراہیم، مکہ اس لیے افضل کے بیر سمسا، یہ تمام باتیں کی جا رہی تھی۔ اتنے میں ایک نے کہا مکہ اس لیے افضل، یہاں پہ کعبہ ہے اور یہاں پہ اللہ کے گھر کا حج ادا کیا جاتا ہے۔ اتنے میں امام مالک اس کا جملہ لے کر کھڑے ہو گئے اور امام مالک نے کہا ماں باپ سن لیجیے گا، صرف مکہ میں حج نہیں ہوتا بلکہ مدینہ میں بھی حج ادا کیا جاتا ہے۔ امام مالک سے
तमाम इमाम ने पूछ लिया था, अब हमें ये तो बता दीजिएगा, हमने मक्का के हाजी को देखा है, मक्के में हज करने वाले को देखा है, आज से पहले मक्के में हज किया जाता रहा और क़यामत तक मक्के में हज होता रहेगा, लेकिन ये तो बता दीजिएगा आखिर मदीने में कब से हज होने लगा, मदीने में कौन सा हाजी हज करने के लिए आने लगा? तो इमाम मालिक कहते हैं बात ये है कि मक्का में जमीन वालों का हज होता है और मदीना में आसमान वालों का हज होता है। नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फुरफुरा शरीफ। अब दो जमातें हो गई, मक्के में जमीन वालों का हज होता है और मदीना में आसमान वालों का हज होता है। अब जमीन वाले और आसमान वालों का फर्क ये है, जमीन वाला एक मर्तबा जाए चाहे 10 मर्तबा जाए उसे जाने की इजाजत है, लेकिन आसमान वाला अगर एक मर्तबा आ गया रोज़े रसूल पर तो क़यामत तक दूसरी मर्तबे आने का मौका नहीं मिलता है। सुभान। अब फिर अब जहन करीब कीजिएगा, अल्लाह ने अपने महबूब को कहां पर भेजा? जल्दी बोलिए, कहां भेजा? मक्का में। अल्लाह का मुकद्दस घर काबा कहां पर? मक्का में। अब सवाल ये है, यकीनन आपका ईमान ताजा होगा, नई बात है बिल्कुल। मक्का में अल्लाह का घर काबा, मक्का में अल्लाह ने अपना आखिरी पैगंबर भेजा। परवरदिगार, तेरी दुनिया तो बहुत बड़ी थी, दुनिया के किसी कोने में महबूब को भेजता। जवाब मिलेगा इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया में हर जगह अफजल नहीं, और मैंने काबा इसलिए मक्के में बनवाया है कि वो पूरी दुनिया का सेंटर है, पूरी दुनिया का अफजल जगह है। और जब अफजल जगह है तो पैगंबर भी अफजल जगह पर तशरीफ लाना चाहिए। आगे मुस्तफा। अब जहन में सवाल पैदा हो गया, मेरे मौला बात तो सही है, अफजल जगह थी, अफजल पैगंबर आ गया, लेकिन अब सवाल ये है मौला तूने काबे को मक्के में क्यों बनवा दिया? पूरी दुनिया में किसी कोने में तू काबा तामीर करा देता, आखिर मक्के शरीफ में कौन सी खुसूसियत है जिसकी बुनियाद पर काबा मक्का में है? जवाब मिलता है इसलिए कि मक्का पूरी दुनिया का बीचों बीच सेंटर है, और काबे को काबा इसलिए कहा जाता है, इस्तिलाह और लुगत में उभरी हुई जगह का नाम काबा है। और ये काबा जिस जगह पर है ये पूरी दुनिया से सबसे ऊंची जगह पर है, और जहां ऊंची जगह है वही अल्लाह ने काबा बनाया। अब सवाल आता है, जहन हाजिर रखिएगा, ईमान ताजा होगा। मौला जब काबा मक्का में है, अफजल पैगंबर मक्का में है, तो काबा जब तूने तामीर मक्का शरीफ में कराया था तो मौला उस काबे की तामीर में लगाया क्या लगा है काबा की तामीर में? तो मुल्ला मोइनुद्दीन काशफी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदूहुल करीम ने इस काबे की तामीर में 5 पहाड़ों के पत्थरों को तामीर कराया। कितने पहाड़ों के पत्थर? जरा ऊंचा बोलो, कितने पहाड़ों के पत्थर? 5 पहाड़ों के पत्थरों से काबे को तामीर कराया गया। मौला बेशुमार पत्थर थे तेरे, बेशुमार पहाड़ थे, उसके बावजूद काबे की तामीर में 5 पहाड़ कहाँ? मैंने कोहे जीना का पत्थर काबे की तामीर में लगाया, कोहे सीना का पत्थर काबा की तामीर में लगाया, कोहे जूदी का पत्थर काबा की तामीर में लगाया, कोहे हेरा का पत्थर काबा की तामीर में लगाया, कोहे लिबनान का पत्थर काबा की तामीर में लगाया। ये 5 पहाड़ों के पत्थरों का इस्तेमाल जब काबा की तामीर में हो रहा है तो मैंने अर्ज किया था, माबूद ये बात समझ में नहीं आ रही है, तेरे बेशुमार पहाड़ है, आखिर 5 ही पहाड़ों के पत्थरों का इस्तेमाल तूने किया, 5 ही पहाड़ों के पत्थरों का इस्तेमाल काबा की तामीर में तूने करा दिया। तू चाहता तो पहाड़ बहुत है, किसी और पहाड़ का पत्थर भी काबा की तामीर में लग सकता था। तो
مشیت جواب دیتی ہے میں نے کعبہ کی تعمیر میں اس لیے 5 پہاڑوں کے پتھروں کو لگوایا ہے تاکہ جب میرا محبوب زمین پہ تشریف لے کر کے جائے گا آمنہ کی گود میں میرا محبوب پرورش پاتا رہے گا اور جب میرا محبوب آمنہ کی گود سے پروان چڑھتے ہوئے آگے بڑھے گا تو ایک ایسا بھی زمانہ آئے گا ام ہانی کے گھر میں میرا محبوب جلوگر ہوگا اور ام ہانی کے گھر سے میں اپنے محبوب کو بذریعہ جبریل 70,000 ملائکہ کی جھرمٹ میں جب لامکہ کی شہر کے لیے معراج کے طور پر نبی کو بلواؤں گا تو جیسے ہی میرا نبی معراج میں آئے گا نہ آئے گا تو جیسے ہی مصطفیٰ چاند رحمت معراج میں تشریف لے گئے اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو 50 وقت کی نماز کا تحفہ بطور امت کے نبی کو عطا فرمایا راستے میں واپسی پہ جناب موسیٰ سے ملاقات ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہر نبی کو اللہ نے کسی نہ کسی تحفے سے ضرور نوازا ہے لیکن آپ کو اللہ نے اپنا مہمان بنایا تھا اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرمایا تھا اپنی بارگاہ میں بلوایا تھا اے محبوب آپ کے لیے آپ کی امت کے لیے خدا نے آپ کو کون سا تحفہ دیا ہے تو عرض کرتے ہیں میرے نبی اے جلائے موسیٰ اللہ نے میری امت کے لیے 50 وقت کی نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے اتنا ہی نہیں اب موسیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو زیادہ ہے جب میری قوم 3 وقت کی نماز نہ پڑھ سکی تو آپ کی قوم 50 وقت کی نماز سے کہاں سے ادا کر سکتی ہے تو پیغمبر 9 مرتبہ رب کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور جیسے ہی 9 مرتبہ میرا نبی رب کی بارگاہ میں آتے رہا جاتے رہا اور جب 45 وقت کی نمازوں کو کم کر دیا گیا اب 5 نمازیں باقی رہ گئی اب ملا معین کاشفی ارشاد فرماتے ہیں اب معمہ سمجھ میں آ گیا آخر کعبہ کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھروں کا استعمال کیوں کیا گیا ہے اس کعبہ کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر کیوں لگوائے گئے ہیں اب علماء جواب دیتے ہیں اس لیے کعبے کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر لگوائے گئے ہیں کہ جیسے ہی کوئی اللہ کا بندہ جیسے ہی کعبہ شریف کی طرف اگر چہرہ کر کے 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو اللہ پاک اس نمازی کو ان 5 پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا سبحان اللہ اس لیے کعبے کی تعمیر میں کتنے پہاڑوں کے پتھر لگے 5 آپ لوگ کے نیٹ ورک ٹاور کیا کچھ کم آ رہا ہے کیا آ رہا ہے پورا فل آ رہا ہے تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بولا نا سبحان اللہ 5 پہاڑوں کے پتھروں کا استعمال ہو گیا کعبہ کی تعمیر میں اب آپ ذہن قریب کر لیجئے گا مصطفیٰ چاند رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف میں ہے ادھر مصطفیٰ چاند رحمت اپنی ماں حضرت سیدہ آمنہ کی آغوش میں پروان چڑھ رہے ہیں لیکن ایک ایسا بھی زمانہ آیا ہے نا اب اپنے دل کی ڈائری پہ ہاتھ رکھ لیجئے گا تقریر آپ کے مطلب کہ میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ اب تک کی تمہید تھی اب اسی تمہید پر اپنا مکان تقریر کا تیار کرنے والا ہوں میرے مصطفیٰ چاند رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے میرے آقا کائنات سیدہ آمنہ کی آغوش میں تربیت پا رہے ہیں پروان چڑھ رہے ہیں آمنہ خاتون کا بیان ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں لیے رہتی تھی تو جس طرف لے کر چلتی ہوں نا اگر میں دھوپ میں لے کر چلتی ہوں تو میرے بیٹے کے سر پہ آسمان کا ٹکڑ بادل کا ٹکڑا سایہ کر لیا کرتا ہے میں جس طرف اپنے بیٹے کو لے کر چلتی ہوں نا اب اسی پیریڈ میں مصطفیٰ چاند رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 سال کی ہو رہی ہے اور جیسے ہی 6 سال کی ہوئی تو میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب سیدہ آمنہ نے اپنی آغوش میں لیا اور مصطفیٰ چاند رحمت کو لے کر کے اور جناب سیدہ آمنہ نبی کی ننہال کے لیے تشریف لے کر جا رہی ہے مصطفیٰ اپنی نانی کے گھر تشریف لے کر جا رہے ہیں لیکن ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہی مصطفیٰ مقام ابوا میں پہنچتے ہیں اور ان کی ماں جناب سیدہ آمنہ واپسی میں مقام ابوا پر آتی ہے تو وہیں پر مصطفیٰ چاند رحمت کی ماں سیدہ آمنہ کا انتقال اور ملال ہو جا رہا ہے لیکن اب ذہن میں سوال پیدا ہونے لگا اے پروردگار یہ تو بتا دیا جائے تو نے کہا تھا اول ما خلق اللہ نوری اور میں دوسری مقام پر فرمایا تھا اے محبوب اگر میں نے تجھے پیدا کرنا نہیں مقصد نہیں ہوتا تو میں زمین کو نہیں بناتا آسمان کو نہیں بناتا میں چاند کو نہیں بناتا سورج کو
کو نہیں بنا تھا، میں زمین کو نہیں بنا تھا، آسمان کو نہیں بنا تھا، یہ ستاروں کی انجمن نہ لگا تھا، تو میں نے عرض کیا معبود جب تیرا افضل و اعلیٰ پیغمبر ہے تو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جس کے لیے تو نے زمین کو بنایا، جس کے لیے تو نے آسمان کو بنایا، جس کے لیے تو نے چاند کو بنایا، جس کے لیے تو نے سورج کو بنایا، جس کے لیے تو نے آسمان کی بلندیاں رکھی ہے، اس کے باوجود تو نے افضل پیغمبر کے سر سے تو نے پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ اٹھایا تھا، اور جب تیرا نبی 6 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو مقام ابوا میں ماں کا سایہ اٹھا لیا ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ پروردگار یہ تو بتا دیا تھا تیرا نبی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، اور تیرا نبی 6 سال کی عمر میں پہنچ رہا ہے تو مقام ابوا میں گھر سے دور ہے، اس کے باوجود ماں کا سایہ اٹھ رہا ہے۔ تیرا نبی 8 سال کی عمر میں جا رہا ہے تو مقام تو حضرت سیدنا عبد المطلب کا سایہ نبی کے سر سے اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک طرف تیرا تو بیان ہے کہ محبوب میں نے تیرے ہی لیے پوری کائنات کو بنایا ہے، اگر تجھے نہیں بھیجتا تو میں اپنا خدا ہونا بھی بندوں پہ ظاہر نہیں کرتا۔ مولا یہ تیرا کیسا پیار ہے، ایک طرف تو نے کہا سب کچھ تیرے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود باپ پیدا بھی نہ ہوا بیٹا، اس سے پہلے باپ کا سایہ اٹھ رہا ہے تو مشیت جواب دیتی ہے۔ علماء اشاروں کی زبان میں سمجھیے گا تو پروردگار کی رحمتیں جواب دیتی ہے، وہ میرے بندے پریشان نہ ہو، میں نے محبوب کے باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے اس لیے اٹھا لیا ہے کہ اگر میرے محبوب کا باپ عبداللہ زندہ ہوتا تو ممکن تھا میرے نبی کا دوسرا بھائی پیدا ہو جاتا، اور جب دوسرا بھائی پیدا ہوتا تو بڑے ہو کر وہ کہیں یہ نہ کہنے لگتا او میرے بڑے بھائی محمد ادھر آ جاؤ، تو رب نے اس جملے کو قیامت تک کے لیے تالا لگوا دیا تاکہ کوئی زمین پر کوئی میرے محبوب سے بڑے بھائی کہنے والا پیدا نہ ہو جائے، اس لیے خدا نے محبوب کے باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے اٹھایا۔ تو میں نے عرض کیا مولا جب تو نے پیدا ہونے سے پہلے اپنے نبی کے باپ کا سایہ اٹھا لیا ہے تو مقام ابوا میں تیرا نبی 6 سال ہی کا تو تھا، تو مقام ابوا میں ماں کا سایہ کیوں اٹھا لیا، اور تیرا نبی 8 سال کی عمر میں پہنچ رہا ہے تو نے عبد المطلب کا سایہ کیوں اٹھا لیا۔ تو اللہ کی رحمتیں جواب دیتی ہے او میرے بندے پریشان نہ ہو، میرے ہر کام میں مصلحت ہے، میرے ہر کام میں راز ہے، میرے ہر کام میں حکمت ہے۔ میں نے عرض کیا مولا آخر وہ کون سا راز ہے، آخر وہ کون سی مصلحت ہے، تو جواب ملتا ہے میں نے باپ کا سایہ اس لیے اٹھایا تاکہ نبی کا دوسرا بھائی نہ آ جائے، اور میں نے ماں کا سایہ اس لیے اٹھایا اور دادا کا سایہ اس لیے اٹھایا کہ جب اسلام پوری دنیا میں پہنچ جائے گا، اسلام کا چراغ چپے چپے میں جلنے لگے گا، ہر گھر میں جب اسلام پہنچ جائے گا تو کل کہیں کوئی اسلام مخالف یہ زبان نہ چلانے لگے کہ محمد نے اسلام پھیلایا تھا تو اپنے باپ کی بنیاد پر پھیلایا تھا، اسلام پھیلایا تھا تو اپنی ماں کی بنیاد پر پھیلایا تھا، اسلام پھیلایا تھا تو اپنے دادا کی بنیاد پر پھیلایا تھا۔ تو رحمتیں جواب دیتی ہے دنیا جان لے اسلام پھیلا تو باپ کی بنیاد پر نہیں، اسلام پھیلا تو ماں کی بنیاد پر نہیں، اسلام پھیلا تو دادا کی بنیاد پر نہیں، اسلام پھیلا مصطفیٰ کے کردار کی بدولت پھیلا، مصطفیٰ کے اخلاق کی بدولت پھیلا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، بولیے عظمت مصطفیٰ۔ اسلام پھیل رہا ہے، اب مصطفیٰ کے کردار کی بدولت اسلام پھیل رہا ہے۔ اے اسلام کے مقدس جیالو، اب تمہارا نبی آگے بڑھ رہا ہے، تمہارے نبی کی زندگی شریف آگے کر بٹھے لے رہی ہے، سرکار کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ ایک دن ایسا بھی ہو رہا ہے اے اسلام کے غیرت مند سنی زندہ دل مسلمانوں، حسنین ندہ بریلوی کو منظری کا یہ جملہ اپنی دل کی ڈائری پہ نوٹ کر لیجئے گا۔ میرے آقا مسجد نبوی شریف میں ہے، میں اپنے عنوان سے ٹاپک سے ہٹنے والا نہیں، پورا بیان سیرت میں انشاءاللہ ہوگا۔ مصطفیٰ مسجد نبوی شریف میں ہے اور ادھر ماں کا انتقال جو ہو مقام ابوا میں ہو رہا ہے۔ اس پیریڈ میں میرے نبی اپنے تمام صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز مغرب کے بعد میرا نبی مصلی امامت پر ہی تشریف رکھے ہیں۔ کیا دیکھا کہ تمام صحابہ مسجد نبوی کے پیچھے صفوں
में बैठे हैं। किसी ने सोच लिया ईशा की नमाज पढ़ लेने के बाद हम अपने मकान को जाएंगे, किसी ने कहा ईशा के बाद औराद वज़ाइफ करेंगे और जब जाएंगे तो नबी का चेहरे पाक देख लेंगे, बिस्तरों पे जाकर सो जाएंगे। अभी इस इरादे से सहाबा मस्जिद में है और उस दिन अल्लाह का आखिरी पैगंबर भी मस्जिद में मुसल्ले पर बैठ गया और जैसे ही मुस्तफा मुसल्ले इमामत पर बैठे हैं तमाम सहाबा औराद वज़ाइफ में लगे हैं। इतने में क्या देखा, मुस्तफा मुसल्ले इमामत पर है, अचानक सरकार मुसल्ले पर बैठे बैठे सारों कतार रोने लगते हैं और मुस्तफा की शिश्कियां जैसे ही मस्जिद नबवी के गुंबद और मीनार से टकराती है तो तुम हमसे खबर करते हैं या रसूल अल्लाह, ये तुम बता दीजिएगा मेरे नबी, आखिर मस्जिद नबवी में मगरिब की नमाज तो आसानी से पढ़ाई है लेकिन सरकार किस ख्याल ने आपको रुला दिया है, मेरे आका किस ख्याल ने आपके ऊपर ये बोझ ला दिया है, आपकी चश्माने नबुव्वत से आंखों के कतरात आपके रुखसार पर गर्दिश कर रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ओ सहाबा तुझे मालूम नहीं है आज तुम्हारे पैगंबर को तुम्हारे नबी की मां सैयदा आमिना की याद आ गई है। ए इस्लाम के मुकद्दस गैरतमंद सुन्नी मुसलमानों, अगर तुम्हें ख्याल करना है तो अपने माँ बाप का जीते जी ख्याल कर लो। जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे की मंजिलों पे पहुंचे तो अपने माँ बाप को कुरान करीम के हुक्म के मुताबिक तुम अपने माँ बाप को उफ भी मत कहो, ये तुम्हारे माँ बाप है, इन्होंने तुम्हें परवान चढ़ाया है, अपनी खुशियों को तुम्हारी खातिर इन्होंने कुर्बान कर दिया है लेकिन ना अपना चैन देखा है ना सुकून देखा है। अगर उन्हें कुछ ख्याल आया तो सिर्फ इतना ख्याल आया कि मेरे बच्चे का फ्यूचर संवर जाए, मेरे बेटे का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, इस मुस्तकबिल अच्छे करने के लिए इस बाप ने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, इस माँ ने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया। लेकिन जैसे ही माँ ये बुढ़ापे की मंजिलों में इस माँ ने कदम रखा, जैसे ही इस बाप ने बुढ़ापे की मंजिल पे कदम रखा तो हमारे जवान ने अपनी शादी की धुन के मौके पर अपने बाप को बीवी की खुशी के लिए अपने बाप को अपने मकान से निकाला, अपनी माँ को अपने मकान से निकाला, अपनी माँ की दिल आजारी की, अपने बाप की दिल आजारी की। लोगों अगर तुम्हें तसव्वुर देखना, अगर तुम्हें ख्याल देखना है, अगर सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत की अगर जिंदगी का इंसान एक लम्हा पढ़ ले, एक एक चैप्टर मुस्तफा की जिंदगी का पढ़ ले, यकीनन जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। सिर्फ मुस्तफा ने बताया नहीं बल्कि प्रैक्टिकल अमल मुस्तफा ने करके भी दिखाया है। अब मस्जिद नबवी में सरकार है, सहाबा करते हैं या रसूल अल्लाह आखिर किस चीज ने आपको रुला दिया, तो पैगंबर इरशाद फरमाते हैं ए सहाबा आपके नबी को आज तुम्हारे नबी को सैयदा आमिना माँ की याद आ रही है। तो सहाबा करते हैं या रसूल अल्लाह, तो जिन सहाबा की माँ दुनिया छोड़ चुकी थी, जिन सहाबा के माँ बाप का इंतकाल हो गया था, वो अपने माँ बाप को याद करके मस्जिद नबवी में रो रहे हैं। एक अजीब कैफियत है मस्जिद नबवी में, एक अजीब शिश्कियां भरी है मस्जिद नबवी में, सहाबा का जमे गफीर है। अब मेरे आका अपने माँ बाप की बात सुना रहे हैं, आका अपनी माँ की बातें बता रहे हैं। इरशाद फरमाते सहाबा जब तुम्हारा नबी 6 साल की उम्र में था ना, जब तुम्हारा नबी छोटा ही सा था तो तुम्हारा नबी माँ के साथ नानी के घर गया था और जैसे ही नानी के घर गया था वापसी के मौके पर मकाम अबवा में मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई और जब मकाम अबवा में माँ की तबीयत खराब हुई थी ना तो मैंने देखा कि मेरी माँ है उसी मकाम अबवा के शाहराह पर, उसी पथरीली जमीन पर जिसके लिए कोई पेड़ के साए का इंतजाम न था, जिसके लिए किसी दरख्त का इंतजाम न था, जिसके लिए किसी पंखे का इंतजाम न था, जिसके लिए किसी मकान का इंतजाम न था, जिसके लिए किसी बोरिए बिस्तरे का इंतजाम न था, उसी पथरीली जमीन पर मेरी माँ जमीन पर लेट जाती है। इतना कहना ही था, आका की शिश्कियां और आगे बढ़ी, पैगंबर इस्लाम की आंखों में और आंसू आने लगे। सहाबा करते हैं या रसूल अल्लाह आखिर मंजर क्या है, तो मेरे आका फरमाते सहाबा मेरी माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और मैं अपनी माँ के करीब हो लिया और जैसे ही करीब हुआ था ना तो मेरी माँ ने मुझसे कहा था ओ बेटे मोहम्मद करीब आ जा। मैं अपनी माँ के करीब हो गया तो मेरी माँ मुझे देखती रही और रोती रही और जैसे ही एक माँ जब अपने बच्चे को रोते हुआ जब अपने बच्चे को देखकर रोती है तो बच्चे की कंडीशन ये होती है वो बच्चा भी माँ को रोते देखते हुए रोने लगता है। अर्ज करते हैं मेरे आका इरशाद फरमाते
فرماتے ہیں مدینے والے نبی کہ میں اپنی ماں کو روتے دیکھ کر میں بھی ساروں قطار رونے لگا اور روتے روتے میں اپنی ماں کے چہرے پہ اپنا چہرہ رکھ دیا, ماں کے رخسار پر اپنے گالب و رخسار رکھ دیا اور میری ماں نے باہوں میں لیا اور مجھے چچا کر کے میری ماں روتی رہی اور روتے روتے جب میری ماں کو رونے سے فاقہ ہوا تو میں ماں کے دور ہٹ گیا اور میری ماں مجھے مسکرا کر دیکھنے لگی. اب ذہن حاصل رکھیے گا, میں جملہ دے رہا ہوں آپ کو. میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ میں اپنی ماں سے کر تھا تو میری ماں نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی تھی تو میری ماں نے مجھ سے کہا تھا او بیٹے محمد ابن عبداللہ میں آج تجھے آخری مرتبہ دیکھ رہی ہوں اور تو مجھے آخری مرتبہ دیکھ رہا ہے. اب مجھے ایمانداری سے بتانا مسلمانوں, جس نبی نے پیدا ہونے کے بعد باپ کا چہرہ نہ دیکھا ہو, جس نبی نے بچپنے میں ماں کی زبان سے یہ جملے سن رہا ہو, جو نبی اپنے مقام سے بہت سے دور ہو اور اس کے باوجود یہ سب باتیں ماں کر رہی ہو, اس وقت میں میرے آقا فرماتے ہیں ویسے ہی میں نے اپنی ماں کی زبان سے سنا او بیٹے تو مجھے آخری مرتبہ دیکھ رہا ہے اور میں تجھے آخری مرتبہ دیکھ رہی ہوں. تو میرے دل میں ایک عجیب سا جھٹکا لگا تو میرے گلے کی زمین نکل گئی, ایسا محسوس ہوا. تو میں نے عرض کیا تھا ماں آخر یہ تو بتاؤ اگر کوئی ماں جب دنیا چھوڑتی ہے, جب کسی ماں کا انتقال ہوتا ہے, جب کسی ماں کو دنیا چھوڑنا ہوتی ہے تو اس ماں کے دل میں بہت سارا ارمان ہوتا ہے, اس ماں کے دل میں بہت ساری خوشیاں ہوتی ہے, اس ماں کے دل میں بہت ساری آرزویں جنم لیا کرتی ہے. اس ماں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو پروان چڑھا رہی ہوں, جب میرا بیٹا جوان ہو جائے گا اور جوان ہونے کے بعد میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گی اور شادی کرنے کے بعد میں اپنے بیٹے کی دلہن کو اپنے مکان میں لے کر آؤں گی. یہ تمام سپنے ایک ماں اپنے دل میں رکھتی ہے, لیکن میرے آقا فرماتے ہیں ماں جب دنیا کی مائیں دنیا چھوڑتی ہے تو ان کے دل میں ایک بہت ساری خواہشیں ہوتی ہے, ان کے دل میں ایک بہت ساری خواہشوں کا سمندر جنم لیتا ہے. لیکن آپ ہے دنیا چھوڑتی ہیں تو مسکرا رہی ہے. سنیو تڑپ جاؤ گے, ایمان والا جملہ ہے, عشق والا جملہ ہے, تڑپ جائیے گا. اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس وقت میں میری ماں نے مجھ سے کہا تھا اے بیٹے محمد سن تو صحیح, آخر میں اس لیے مسکراتی جا رہی ہوں جب میں نے اپنی کوکھ سے ایک ایسے بیٹے کو جنم دے دیا ہے جس بیٹے کا چرچا قیامت تک ہوتا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میرا بھی ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا. اب میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ اگر میرے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اگر میری نعت کسی نے پڑھی تو مقام ابوا میں میری آمنہ نے پڑھی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مقام ابوا میں میری ماں آمنہ نے پڑھی تھی اور مقام ابوا میں میری ماں آمنہ نعت ہی پڑھ رہی تھی. او بیٹے محمد میں نے تجھے جنم دے دیا ہے تو تیرا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا. اب یہاں سے ہمیں میسج مل رہا ہے کہ سیدہ آمنہ نگاہ ولایت سے دیکھ رہی ہے میں نے کسی عام بچے کو جنم نہیں دیا ہے بلکہ ایسے بچے کو جنم دیا ہے جب تک یہ آسمان کا بولا سورج رہے گا میرے بیٹے کا ذکر ہوتا رہے گا, آسمان کا یہ چاند رہے گا جب تک بیٹے کا ذکر ہوتا رہے گا. ہاں تو یہ جب تک کائنات کا یہ نظام رہے گا میرے بیٹے کا بھی ذکر ہوگا اور بیٹے کے ساتھ مجھ آمنہ کا بھی ذکر ہوگا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت والدین, عظمت مصطفیٰ, نعرے تکبیر. ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. یہ ہمارے بھائی لوگ کچھ بائی پاس تلاش کر کے کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ ہاں لیکن استنجا کرنے کے بعد واپس آ جائیے گا, اس لیے کہ جو جاتا ہے وہ واپس آتا نہیں ہے, خیال رکھیے گا. اور آپ جلسے گاہ مصطفیٰ جان رحمت کے جلسے میں بیٹھے ہیں اس امید پر بیٹھیے, یہ مت سوچئے کہ یہ مولانا حسنین رضا بریلی شریف سے آئے ہیں تو ہم ان کو سن رہے ہیں, نہ بلکہ اس امید سے بیٹھیے کہ مصطفیٰ نے اپنی محفل میں ہمیں چن لیا ہے اور مصطفیٰ نے بٹھا کے ہمیں رکھا ہے. آپ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے اور میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آیا ہوں, بلکہ مصطفیٰ نے اپنی مرضی سے میرا اور آپ کا انتخاب کیا ہے جس کی بنیاد پر میں اور آپ آمنے سامنے ہیں. سرکار ہیں, سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. بات آگے بڑھاؤں یا ختم کروں؟
تو ذرا محبت سے بولیے نا سبحان اللہ. مجھے بھی لگنا چاہیے، محسوس ہونا چاہیے کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں. سرکار ہیں مسجد میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اب 18 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں. کتنے سال کی عمر میں؟ ذرا اونچا بولو یار ذرا محبت سے. کتنے؟ 18 سال کی عمر میں میرا نبی، اور 18 سال کی عمر میں میرے پیغمبر جب تشریف لے گئے. ہوتا یہ ہے سرکار کے باپ کا پیدا ہونے سے پہلے انتقال، ماں کا 6 سال کی عمر میں وصال، دادا عبد المطلب کا 8 سال کی عمر میں وصال. حضرت علی کے باپ ابو طالب نے مصطفیٰ کو اپنی کفالت میں لے لیا. ایسا ہی ہے نا؟ سرکار کو جناب علی کے باپ ابو طالب پال رہے ہیں. کھانا کھاتے ہیں تو نبی کو ساتھ میں لیتے ہیں، سوتے ہیں تو ساتھ میں، باہر جاتے ہیں تو ساتھ میں، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، تجارت کے لیے جاتے ہیں ابو طالب تو نبی کو ساتھ میں لے کر. یہ کون ہے؟ علی کے باپ ہیں. اب دل کرتا ہے تھوڑا سا مصطفیٰ اور علی، شاید کل ہی 13 رجب تھی نا، 13 تاریخ کب تھی؟ کل تھی کہ پرسوں؟